بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ سوالوں کا جواب سیکھنے سے ملتا ہے. ایک بیچلرز لیول پہ تقریباً 10,000 سوال کے جواب جاننے ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی کے لیے تقریباً 30,000. مگر مسئلہ سوالوں کے جواب رٹنے کا نہیں ہے بلکہ جاننے کا ہے. دیکھو علم کہتے ہیں کہ یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہے. بہت سارے جب سیکھ لیتے ہیں تو اس سے ایک پرسپیکٹو پیدا ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. یہاں پر جو علم کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ علم ایک ذریعہ ہے اپنی ترقی کا, روحانی بھی اور عقلی بھی. ہمارے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں انسان کے. اگر انسان جو ہے وہ روز نہیں, آج پروگرام نہیں ہے ملٹی میڈیا کا. انسان ورزش کرتا ہے تو اس کے جسمانی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ لیبرر کا کام کر سکتا ہے. سب سے زیادہ آسانی سے یہ نظر آتا ہے اس کے مسلز بنے ہوئے ہیں اور سب سے کم اس کی قیمت ہے. دوسرے لیول پہ عقل کی محنت کرتا ہے تو اس میں پھر وہ انجینئر بن سکتا ہے, ڈاکٹر بن سکتا ہے. تو بظاہر اس ڈاکٹر میں اور دوسرے آدمی میں جس نے کچھ نہیں پڑھا ہے کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا ہے, مگر ایک کے پاس ایک علم ہے جو بہت قیمتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں اس کو. پھر ایک روحانی ڈائمنشن ہے, اس پہ بھی جو محنت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی محنت اور صحابہ اکرام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. کیا چند صحابہ تھے اور اتنے سارے لوگوں کو کی زندگیوں پہ فرق پڑا اور 1400 سال تک باقی ہے. تو یہ اسلام کا پیغام جو ہے یہ حیرت انگیز طور پر طاقت رکھتا ہے, جس کا اللہ تعالی نے خود تذکرہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. کامل کے معنی مکمل ایک مطلب ہے کمپلیٹ, اور کمال پرفیکشن کے سینس میں ہے تو کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ. اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. آج عام طور پہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں گیپس بھی ہیں اور نقص بھی ہے. گیپس کس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکنامکس کے معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی, اس لیے ہمیں آج فارن ایکسپرٹس کے پاس جا کے کہنا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو بتلایا نہیں. اور دوسرے یہ کہ نقص یعنی غلطیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غلطی سے سود کو منع کر دیا, اب اس کو جائز کرنے کے طریقے نکالنے ہوں گے ہمیں. اور
بانڈز کو حرام کر دیا. تو بانڈز کو حلال کرنے کا طریقہ ہم نے نکال لیا. ہم بہت عقل مند ہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ عقل ہے. تو سکوک بنا لیے. اور تفرق ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے تفرق بیسیکلی انٹرسٹ ہوتا ہے. اس تفرق پتہ ہے آپ لوگوں کو, سکھلایا ہے. اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہیلا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کاغذ ہوتا ہے, ورق سے ہے تورق. ایک پیپر ہوتا ہے جس پہ ایک بزنس مین کا کوئی کام ہوتا ہے. وہ پیپر آپ بیچ دیتے ہیں. ایک تاجر کو آپ نے کچھ گڈز بیچ دیے اور اس سے کہا کہ اس سے تجارت کرنا اور پھر مجھے اس کا ریٹرن دے دینا. تو اب وہ پیسہ مجھے, یعنی میں نے تاجر کو کچھ پیسے دیے اور اس سے کہا کہ تم اس سے بزنس کرنا, اس سے پیسے کماؤ اور پھر ریٹرن ہم لوگ شیئر کر لیں گے. یہ تو اسلامک ٹرانزیکشن ہے. اب میں نے اب تو یہ پرفیکٹلی حلال ہے. اب میں نے ایک تیسری پارٹی کو اپنا ایجنٹ بنا لیا. تو ایسا کرو کہ میں اس تاجر کے ساتھ یہ بزنس کرنے والا ہوں, یہ کاغذات ہیں اس کے, یہ وہ پیسہ ہے جو میں اس کو دوں گا, یہ تم رکھو. اور جب وہ کہتا ہے جب اس کو واپس کرنا ہوگا تو پھر تم اس کے بدلے میں, تم ایجنٹ ہو, تم اس کے بدلے میں مجھے ایکسٹرا پیسے دے دینا اور وہ کاغذات اس کو پکڑا دو. تو اب یہ ایک یعنی ایک آرٹیفیشل ٹرانزیکشن ہے جس میں بیسیکلی وہ کاغذات ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور ایکچوئل بزنس ہوتے ہیں. مگر یہ بیسیکلی وہی ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں پیسے دیے اور تم مجھے اس پیسے کے بدلے میں کچھ زیادہ پیسے دے دو. کیونکہ اس کے پیچھے ایک آرٹیفیشل اسکیم ہے. اس سے زیادہ ایک اور اسکیم آئی ہے آج کل, جو یہ ہے کہ ہم حرام سے کیسے فائدہ اٹھائیں. اس کا نام ابھی تک نہیں آیا, مگر یہ ہوتا ہے کہ کافر فرم ہے جو حرام بزنس کر رہی ہے, سود اور جوا اور شراب اور جو مرضی آئے. اب اس سے تو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک اسلامی کمپنی بنائی اور اس سے ہم نے اپنا حلال بزنس کیا, اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہم سواپ کر لیں گے اپنی ارننگس. جو میری ارننگ وہ تمہاری, جو تمہاری ارننگ. اب جو ہے وہ ان کے جو ریٹرنز ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب اس سواپ کو کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ فتویٰ بھی ہے, یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. سر یہ بات دوبارہ بتا دیں. یہ ہوتا ہے ایک کافر فرم ہے اور ایک مسلمان فرم ہے, دونوں جائز کام, یعنی کافر فرم تو ناجائز کام کر رہی ہے, مسلمان فرم جائز کام کر رہی ہے. اینڈ آف دا ایئر میں ارننگ سواپ کر لیں, میری ارننگز تمہاری اور تمہاری ارننگز میری. تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ یعنی جو حرام بزنس ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی دین میں جتنی پابندیاں ہیں ان کو کسی نہ کسی کلیور طریقے سے بائی پاس کیا جا سکتا ہے, اور یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کل. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹس کافروں کے یہاں رائج ہیں اس کو کوئی نہ کوئی اسلامی شکل میں ہم بھی رائج کر دیں. چنانچہ ڈیریویٹیوز پہ بڑی محنت ہو رہی ہے آج کل, کیونکہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں ہے, تو کسی طرح سے اس کے لیے بھی گنجائش پیدا کی جائے. ابھی چند سال پہلے میں کسی کانفرنس میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ 18 انسٹرومنٹس ہیں کافر بینک استعمال کرتے ہیں, اس میں سے ہم نے 12 کے تو ریپلیکا بنا لیے ہیں اسلام میں, ابھی 6 باقی ہیں, اس لیے ہمارے اسکور جو ہے وہ 66% ہے. کسی نے پوچھا اسی لاسٹ کانفرنس میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو وہ کاپی کرنا چاہیں, اس کا کسی کے پاس نہیں ہے. حالانکہ
ہے، یعنی ہمارا سسٹم ایسا یونیک ہے کہ ان کے پاس، ہمارے پاس ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ قابل رشک ہیں، مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو اب میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آرگیومنٹس ہوئے اس کانفرنس میں اس کی کوئی سمری بتنا. تو میں کہا کہ یہی بات سے شروع کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمیں گائیڈنس کے لیے کافروں کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سکھلا رہے ہیں، ان سے ایڈوائس مانگیں کہ ہم اپنے مسئلے کیسے حل کریں. تو یہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے، بلکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہاں دین ہی نہیں مانتے، مگر اگر تو پھر وہ اسلامک اکنامکس سے ان کا کیا واسطہ، چھوڑ دیں اس کو. اگر جو اسلامک اکنامکس کر رہا ہے اس کو تو کوئی دینی جواب دینا ہوگا، تو اس کا کیا دینی جواب ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کافروں کی اتباع کریں. یعنی میں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ دین ہمارا مکمل ہے. تو انہوں نے کیا کہا، اس کے خلاف کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے خلاف 3-4 آرگیومنٹس ہیں جو سر ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مطلب جو اسلام ہے وہ 1400 سال پہلے کے دور میں نازل ہوا تھا اور وہ تب کے معاملات کو ڈیل کرتا تھا، اور اب حالات اور جو واقعات ہیں وہ ڈفرینٹ ہو چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ اس کی ڈیلنگس کے لیے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں. صحیح ہے، ماڈرن کنڈیشنز سے ڈیل نہیں کرتا ہے. اور کیا آرگیومنٹس ہیں؟ تو موسٹلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کے پیغمبر کے صحابہ کے جو وہ تھے ہم وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بس ماڈل تھے، اب ہم کیا کریں. یہ بھی بات یہ ہے کہ وہ تو فرشتے تھے، ہم انسان ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم وہ نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں لوور اسٹینڈرڈز کے مطابق. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا ہے بورو کرنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق بنائی. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تھیولوجیکل بات ہے کہ میں چونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ یہ صحیح ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دین ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا ہے. اور ہم توکل اور بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد کریں گے. اگر ہم اسلام پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے معاشی معاملات کو سدھار دیں گے. ایک یہ ہے تھیولوجیکل پوزیشن، اور ایک امپیریکل پوزیشن ہے کہ جو اکنامک پالیسیز اور ایڈوائس کافر دے رہے ہیں ان سے نقصان ہو رہا ہے بہت، اور اس کے برعکس جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو حدیث کی تعلیمات ہیں، وہ ظاہری طور پہ بھی بہت مفید ہیں امپیریکلی. تو یہ یعنی ایک بحث ہے تھیولوجی کی کہ کیا قرآن ہمیں کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں کافروں کی اتباع سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اس میں ہم حدیث اور قرآن اور تفسیر کے علوم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں منع کرتا ہے اسلام کی نہیں کرتا ہے. اور ایک امپیریکل بحث ہے کہ جو ایکچوئل پالیسیز ویسٹ میں رائج ہیں اس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گی، اور اس کے برعکس جو تعلیمات قرآن کی ہیں ان کو ہم اختیار کریں گے تو اس سے ہمیں اکنامک فائدہ ہوگا. یہ امپیریکل بحث ہے، اس کے لیے ہمیں اکنامکس کے سبجیکٹ میں جا کے دیکھنا ہوگا.
تو بیسیکلی ہماری یعنی میری بات تو دونوں پہلو سے ہے کہ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے اور مشاہدے کی بھی یہی بات ہے. ویسٹ والے صرف مشاہدے میں یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اور جو لوگ وہاں کے ٹرینڈ ہیں وہ بھی اس بات کے بہت قائل ہیں. تو چنانچہ ہمارا آرگیومنٹ جو ہے وہ مشاہدے کی بیسس پہ ہوگا، یعنی زیادہ مؤثر. اگر ہم کسی ڈرتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے، ہم آنکھیں کھول کے بھی دلیلوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچے نبی بھی تھے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ عقلی طور پہ ثابت کی جا سکتی ہیں. تو آگے یہ بات کہ عقلی طور پہ ثابت کریں کہ یہ ویسٹ والے جو ہیں وہ ان کی اتباع کرنے میں نقصان ہے اور قرآن کی اتباع کرنے میں فائدہ ہے. تو سب سے پہلے اس بات کو لے لیں، کیونکہ یہ بات بہت معروف ہے اور مشہور ہے کہ ویسٹ ہیز میڈ اے لاٹ آف پروگریس. جب اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی پروگریس کرنی چاہیے. تو وہ کون سی پروگریس ہے جو ویسٹ نے کی ہے، یہ سوال ہے. یعنی سب کہتے ہیں کہ بہت آگے ہیں، آگے کس چیز میں آگے؟ سر انہوں نے ریلیجن کو جو ہے انڈیویجول پہ چھوڑ دیا، اس کی اپنی چوائس ہے، اگر وہ اس کو کرنا چاہے تو ٹھیک ہے. اب وہی جو ہے کانسیپٹ ہمارے ادھر چل رہا ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ گروپ کیٹیگری بن گئی ہے کہ جو ہے جو اس ٹائپ کے پرابلمس ہوں گے اسلامی بورڈ جو ہے صرف مولوی حضرات جو ہے ان کو کنسیڈر کریں گے اور وہی ان کے سولوشنس بتائیں گے. باقی جو ہے انڈیویجلی اگر آپ نے پروگریس کرنی ہے تو آپ جو ہے نا اسلام کو اور اس کے کانسیپٹس کو، اس کی ٹیچنگس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور ویسٹ کو فالو کر کے اس کو کریں. اس طریقے سے ویسٹ میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے ریلیجن کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. ہاں، یہ بات گو کہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مگر اہم بات ہے کہ ویسٹ والوں نے اپنی ہسٹری کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ پہلے وہ بھی ایک ریلیجس سوسائٹی تھی اور وہاں، اور یہ حقیقت ہے کہ سارے مسائل جو ہیں وہ ریلیجن سے ریلیٹ کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی دین کامل ہے اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا. یہ کم از کم دعویٰ ہے، کیونکہ اس کو یعنی پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے، یعنی پریکٹیکلی ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم دین کی رہنمائی قبول نہیں کرتے ہیں ہر شعبے میں. مگر بہرحال تھیوری میں یہ سب لوگوں کو بات معلوم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کا اثر ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں دین انوالو نہیں. اور یہی عقیدہ یورپ میں بھی تھا، مگر آہستہ آہستہ یورپ میں سیکولر تھاٹ پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو بہت اس پہ لڑائی ہوئی. انہوں نے کہا کہ سیکولر تھاٹ نے یہ کہا کہ زندگی کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں دین کا دخل نہیں ہے. یہ اونٹ والی داستان ہے کہ پہلے تو اس نے اپنی ناک یعنی منہ اندر ڈالا، گردن اندر ڈالی، مگر کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں دین کا دخل نہیں ہے. لوگوں نے اس بات کو بھی نہیں تسلیم کیا، نہیں ایسا ہو ہی سکتا، مگر آہستہ آہستہ یہ بات تسلیم کر لی گئی. چلو ٹھیک ہے، ایک سیکولر کچھ ایریاز ہیں جس میں دین کا دخل نہیں ہے، کچھ ہے جس میں دین کا دخل ہے. پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ ہے کہ نہیں، دین تو صرف شخصی زندگی سے انوالوڈ ہے اور سارے ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں دین کا کوئی دخل ہونا نہیں چاہیے. اور اس کی میں نے تفصیل بھی بتلائی ہے شاید کہ وہاں مذہبی جنگیں ہوئی آپس میں بہت زبردست، خون ریز اور خونخوار، اور اس میں بہت سارے فرقے بن گئے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے. جو غالب آ جاتا دوسروں کو قتل کرتا تھا. تو سب لوگ اس پہ اگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے، جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں اس میں ہم دین کا نام نہیں لیں گے، ورنہ اگر ہم دین کی بیسس کریں گے تو پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ آج ہم غالب ہیں، کل کوئی اور غالب ہے، آج ہمارا قتل ہو رہا ہے، کل کسی اور کا. تو اس سے اچھا ہے کہ دین کو بیچ میں سے نکال دو. تو یہ سیکولر تھاٹ تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سیکولر تھاٹ کی وجہ سے ہماری بہت ترقی ہوئی. ایکچولی کافی سارے یورپ ہسٹری میں
واقعات ہوئے اس کو انہوں نے جنرل رول بنا لیا، حالانکہ وہ یورپ سے متعلق ہیں، جنرل رول نہیں، ساری دنیا سے متعلق نہیں ہے. تو یہ تو انہوں نے سبب بتلایا کہ اگر ہم سیکولر تھنکنگ اختیار کریں گے تو ہماری ترقی ہو جائے گی. اور اس کو مسلمانوں نے بھی، بعض لیڈرز نے اختیار کر لیا کہ دین تمہارا شخصی معاملہ ہے، اور ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں، ہماری جو پالیٹکس ہے، ہماری جو کورٹس ہیں، ہماری جو اکنامکس ہے، پالیٹکس ہے، یہ سب جو ہے وہ سیکولر طریقے سے چلے گی، اس کا دین میں کوئی دخل نہیں. مگر یہ میں پوچھ نہیں رہا تھا، میں پوچھ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ از سکسیسفل، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سکسیسفل ہے اس لیے ہمیں اس کا اتباع کرنا چاہیے، انہوں نے جو اسٹریٹجی استعمال کی ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ سکسیسفل کس طرح سے ہے، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسٹ از ناٹ سکسیسفل. اگر وہ سکسیسفل ہوتے تب تو ہم ان کا اتباع کرتے، اگر وہ فیلئر ہیں تو ہم کیوں ان کا اتباع کریں. تو اب یہ آرگیومنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس بیسس پہ ان کو سکسیسفل کہا جا رہا ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے پاس مشینیں ہیں. تو کیا مشین ہونا، کسی کے پاس مشین آ جائے تو وہ سکسیسفل ہے؟ میرے پاس ایٹم بم ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہاں یہ بات تو ہے، مگر کوئی یعنی اسپیسیفک بات ہو نا. یہ صحیح ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اس میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اس کو اگر ہم معیار مانتے ہیں تو پھر اس کا حل یہ ہوگا کہ ہم بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اختیار کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. زبردستی لینے کی کوشش کریں، جیسے عراق کے پاس تیل دیکھا اس میں ضرورت پڑے، پاکستان کو دیکھا کہ یہ اپنی بہت بن رہا ہے اس میں ضرورت پڑے. تو یہ طاقت سے جو چیزیں ہم اپنی ظلم سے بنوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو تو سکسیس نہیں کہا جا سکتا. سوشل نارم سے تو وہ بالکل ہی ہٹ جاتے ہیں خاص معاملات میں، جیسے جنہوں نے عراق میں جو قتل کی ہیں، اتنے سارے مرڈر بے گناہ انسانوں کو، تو وہ مطلب اسلام تو ان کو تو دینی فطرت کی بات کرتا ہے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، وہ تو کسی کے بھی مرڈر کی بات نہیں کرتا. بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کا پوری انسانیت کا قتل ہے. ان کو ہم سکسیزفل کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ جس چیز کے لیے طاقت کو آزمانا، یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے یا ظلم ہے یا ظلم کی بنا پہ آپ کسی سے کچھ چیز چھین لیتے ہیں، آپ اس کو صحیح ہے. یہ بات اصل میں اس میں بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اگر جنگ ہو اور جو آدمی جیت جائے تو وہ سکسیسفل ہے. آبویسلی ایک طرح سے یہ بات صحیح ہے، مگر جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار نہیں بلکہ ہزارہا بار ایسا ہوا ہے کہ جنگلی اور وحشی قومیں نے اپنے سے زیادہ ایڈوانس سویلائزیشنز کو شکست دی ہے. ہنز مشہور ہیں کہ انہوں نے روم کو سیک کیا تھا، وینڈلز تھے، وزیگوتس تھے، مانگولز تھے، تاتار تھے. انہوں نے، یہ سب قومیں تھیں اور بہت ساری تھیں جنہوں نے یعنی جنگلی تھیں اور بہت زیادہ ایڈوانس اپنے سویلائزیشنز کو کانکر کیا. اس طرح سے بغداد میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جب یہ چنگیز خان ہلاکو خان آئے، انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہلاکو خان کی پیروی کریں؟ یہاں پہ تو بات آبویس ہے. اسی طرح سے اگر آج کل یہ کافر اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنا پر مسلمانوں کو شکست دے رہے ہیں میدان جنگ میں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کی تہذیب کو اپنائیں، ان کے خیالات اور ان کے. تو ایک یہ ڈائمنشن ہے. دوسرا ڈائمنشن جو اکانومسٹ ایمفسائز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ویلتھ بہت زیادہ ہے، تو ہمارے پاس بھی ویلتھ ہونا چاہیے. تو اس کا کیا جواب ہے؟
उनकी वेल्थ स्पेंड अल्लाह सिर्फ वेल्थ हैप्पीनेस तो नहीं लेके आती ना, सबसे ज़्यादा ये बिल्कुल सही जवाब है। एक तो ये है कि वेल्थ जो है उससे हैप्पीनेस नहीं होता है, और ये अब उनकी रिसर्च से भी साबित है, वैसे हमें पहले से बतलाया हुआ अल्लाह ताला ने कुरान में, मगर अब इसके ऊपर एम्पिरिकल एविडेंस भी है। एक लेकिन सर हैप्पीनेस का भी उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया है ना, क्या निकाला? हर शख्स के लिए हैप्पीनेस वो है जो वो चाहता है उसको मिल जाए। हैप्पीनेस ये नहीं है कि मतलब वो उसके लिए फायदेमंद है। अगर एक शख्स शराब चाह रहा है, उसको मिल गई है, तो वो उसके लिए हैप्पीनेस लेवल है। हाँ ये बात है। अब मेरी हैप्पीनेस अगर फ्राक में है तो ठीक है, मुझे मिल गई मैं लेकिन अगर थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की कुछ और है, उसको वो चीज़ मिल गई तो उसकी हैप्पीनेस है। नहीं, मगर ये तो यानी यूटिलिटी थ्योरी है, मगर वो एक्चुअल हैप्पीनेस की सर्वेज होती हैं। इंडिविजुअल और कम्युनिटी बेसिस पे होती है ना, हैप्पीनेस को हमने इस तरह से किया हुआ है ना, उनकी जो है वो हर चीज़ में इंडिविजुअल्स है, और हमारी हर चीज़ में कलेक्टिव चीज़ें हैं कि हैप्पीनेस के लिए साउंड का और वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है, इस सेंस में मतलब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। उनके लिए ये एक बंदे ने अपने अंदर सक्सेस अचीव करी, एजुकेशन या जॉब में या जिस तरह से, और जो इस्लाम का पॉइंट वो ये है कि मतलब कलेक्टिवली हम किसी चीज़ में जो सक्सेस हासिल करते हैं या पीस ऑफ माइंड है जो ये तुम जो कह रहे हो वो तो ये है कि क्या तरीका है हैप्पीनेस हासिल करने का, इसके बारे में इख्तिलाफ है। मगर जो इशू है वो ये है कि एक्चुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस मेजर कर रहे हैं आजकल लोग से पूछते हैं कि आर यू हैप्पी, आर यू कंटेंट, 5 पॉइंट स्केल है, वेरी हैप्पी, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, और इस लेवल पे इंसान अपने आप को जज कर सकता है कि नॉर्मल है या थोड़ा सा उससे अच्छा है या बहुत। तो इस तरह से जब मेजर करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा पैसा हासिल करने के बावजूद भी लोगों की हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होती है। ये ईस्टर्लिन पैराडॉक्स है, और इसका हमने तफसीली डिस्कस किया था, क्योंकि ये सिंपल सी बात नहीं है, बल्कि हकीकत है कि अगर किसी को हम बहुत से पैसे दे दें तो टेम्परेरी वो खुश हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं है, बस ये टेम्परेरी बात है, इसलिए ये धोखा है। यानी अगर बिल्कुल ही कोई असर ना होता तो फिर इंसान इससे धोखे में ना आता। मगर हम किसी भी शख्स को यहाँ पे लाख रुपया या 10 लाख रुपया पकड़ा दें, बहुत खुश हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मगर ये टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड फिनोमेना है, लॉन्ग रन में इसका असर नहीं होता। तो बहरहाल, तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वेल्थ डज नॉट बाय हैप्पीनेस इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में होती है, और बल्कि लॉन्ग रन में इट बाइज अनहैप्पीनेस। ये भी एक अहम बात है कि आदमी को स्टैंडर्ड बढ़ा दो लिविंग का, थोड़ी देर के लिए उसको फ़ायदा होता है, मगर लॉन्ग रन में उसका नुकसान इसलिए हो जाता है कि वो अब उसकी आदी हो जाता है, अब उसको उतना लेवल मेंटेन करना पड़ता है, और इस मेंटेन करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है उसको, जो बहुत सारे लोग अदा कर रहे हैं। और आजकल यानी कई जगह में ये मुहिम चली है कि देखो हम लोग यानी क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदते हैं, फिर सुबह से 9 से 5 तक काम करते हैं ताकि उसका कर्जा चुका सकें। तो इसके बजाय इसके हम अपनी ज़िंदगी को सादा कर दें, ना हम उतना काम करें, ना उतना चीज़ें खरीदें। सामान खरीदने का भी एक लत पैदा की जाती है इश्तहारों के ज़रिए से, और लोगों के अंदर ये खामखा की, यानी बाज़ार में इतनी चीज़ें ना हो तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत भी ना हो, ना इंसान को एहसास हो के। तो चुनांचे यानी एक स्टडी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में कि तकरीबन $1 बिलियन के गुड्स थे जो कि लोगों ने ख़रीदे और कभी इस्तेमाल नहीं किए, यानी अपने रैपर्स में पड़े रहे, बस वो दुकान में नज़र आए, अच्छे लगे, ख़रीद लिए। इस तरह से यानी लाखों करोड़ों की गुड्स यानी बग़ैर ज़रूरत के ख़रीदे जाते हैं। तो ये तो हुआ रिलेशन, यानी एक ऑब्जेक्शन, एक
کرٹک کہ ویلتھ کا زیادہ ہو جانا فائدے کی چیز نہیں ہے. اور بھی اس کے خلاف آرگیومنٹس ہیں کہ ویلتھ از سکسیسفل، یعنی ویسٹ از سکسیسفل کیونکہ ان کے پاس پاور زیادہ ہے. تو اس کا ہم نے بتلایا کہ پاور تو اگر آدمی صحیح طرح سے استعمال کرے تب وہ فائدہ مند ہے، اگر وحشی ہو اور باربیرینز کی طرح سے کرے تو وہ فائدے کی چیز نہیں، اس کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس ویلتھ زیادہ ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ویلتھ ڈز ناٹ بائی ہیپینس، اور دوسرے بھی اس کے دو اور اس کے جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویلتھ کے ساتھ ساتھ انیکوالٹی بھی بہت زیادہ ہے. یہ جو آج کل بات چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں آکیپائی وال اسٹریٹ، اور وہاں یعنی امریکہ میں اور یورپ میں جنرلی ساری دنیا میں ایک یعنی پچھلے 25 سال میں کیپٹلزم کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے. اس سے پہلے رشا موجود تھا. جب تک رشا موجود تھا تو کیپٹلزم کو تھوڑا سا چیک تھی اور کنٹرول تھا، کیونکہ وہ اگر بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن پہ جاتے تو لوگ کمیونزم کی طرف چلے جاتے. کیونکہ کیپٹلزم کا سسٹم یہ ہے کہ لیبررز کو ایکسپلائٹ کر کے اور کیپٹلسٹ کے پیسے بنوائے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے کہ اگر ہم امیر ہوں گے تو سبھی کا فائدہ ہوگا. اور کسی نہ کسی درجے میں یہ صحیح بھی ہوتا ہے ان دا سینس کہ جب کیپٹلسٹ کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیبررز کو بھی دیتا ہے. مگر یہ یعنی ایک بہت ہی ایک معمولی سی بات ہے. یہ بالکل اسی طرح سے یہ بینکنگ سسٹم جو ہے اس کا بالکل پرفیکٹ نمونہ ہے کہ لاکھوں لوگوں سے اگر آپ 100 روپیہ بھی رکھوا لیں بینک میں تو کروڑ روپیہ بن جائے گا. تو بینکنگ سسٹم کا مقصد ہی یہی ہے کہ بہت سارے لاکھوں لوگوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اور چند لوگوں کو، چند ہزار لوگوں تک یہ پیسہ دیا جاتا ہے سرمایہ داری کے لیے، جس سے وہ بہت سارا منافع کماتے ہیں. اور جو 100 رکھتا ہے اس کو 2 3 روپیہ سود دلا کے ان کو خوش کر دیا جاتا ہے کہ لوگ تمہارے 2 روپے آ گئے، وہ 100 روپے پہ اپنے 2 روپے لے کے خوش ہو جاتا ہے. اور جو کروڑ پتی ہے اس کے 1 کروڑ کے 2 کروڑ بن جاتے ہیں، وہ بھی خوش رہتا ہے، سب لوگ خوش. تو یہ سود نظام کا یہ طریقہ ہے کہ غریب آدمی کو تھوڑا سا دے کے اس کو راضی کر لو، اس کو تھوڑے سے پہ خوش رہتا ہے، امیر آدمی بہت زیادہ اس میں بنا لیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو سب کا فائدہ ہو رہا ہے، ریٹو آپٹیمل سچویشن ہے یہ. تو انیکوالٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جب سے یہ کمیونزم ہٹا ہے. اور یہ باٹم یعنی جو اسٹگلٹس نے بات چلائی اسی پہ چل رہی ہے کہ باٹم 99% کے پاس کچھ نہیں ہے اور ٹاپ 1% کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ سچویشن اس طرح سے برقرار رکھی جاتی ہے کہ ٹاپ 99% باٹم 99% کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس بھی چانس ہے، تم بھی شاید اس کو جوائن کر لو. تو اس امید پہ وہ بھی اس سسٹم کو چلنے دیتے ہیں کہ شاید ہماری بھی باری آ جائے، حالانکہ ایسا ہونے کی کوئی چانس ہے نہیں. اصل میں جس طرح سے لاٹری ہوتی ہے وہ بھی یہی دھوکے پہ مبنی ہوتی ہے کہ ہر انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ شاید تم جیت جاؤ، حالانکہ جیتنے والے بہت کم ہوتے ہیں اور ہارنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ ویلتھ ڈز ناٹ بائی ہیپینس، دوسری بات یہ کہ ویلتھ ہے تو صحیح مگر بہت تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے اور زیادہ تر لوگ غریب ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ویلتھ جو ہے یہ آئی کہاں سے ہے. تو اگر ہم اس کا پورا حساب کتاب کریں کہ ان لوگوں نے پولوشن اور
جنگل اور پہاڑ، یظہر الفساد فی البر والبحر، ساری دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے. اس ویلتھ میں لوگوں کا خون ہے، اس ویلتھ میں جنگل اور پہاڑ اور دریا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نادر ہیں، پھر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ہم یعنی کروڑوں کے ہیرو کو بیچ دیں لاکھوں میں، تو دیکھو ویلتھ آ گئی، مگر وہ جو چیز گئی اس کا تو حساب نہیں لیا. اور اس دنیا میں اس وقت جن لوگوں نے ایکولوجیکل اور انوائرمنٹل ڈیمیج کو حساب لگا کے ویلتھ کیلکولیٹ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیلنس تو نیگیٹو ہے. جتنی ویلتھ پروڈیوس ہو رہی ہے اس سے زیادہ ویلتھ ہماری لاس ہو رہی ہے ایز اے کلیکٹیو. اگر ہم گلوبل پلانٹ وائڈ دیکھیں تو یہ تو کوئی بات نہیں. تو یہ تینوں فرنٹس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیپٹلسٹ سسٹم سکسیسفل ہے، اس لیے ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی اتباع کرنا اس وقت ہوگا جب یہ ہم کہیں کہ یہ سکسیسفل ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ لوگ سکسیسفل ہیں. سکسیسفل نہیں ہے کسی بھی فرنٹ پہ. یعنی کئی طریقے سے ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی جو ہے وہ بہت بری طرح سے فیل کر گئی ہے. جو انہوں نے معیار بنایا جس کا کافی اسٹوڈنٹ نے تذکرہ کیا کہ انڈیویجولسٹک لائف کا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فیملیز ٹوٹ گئی ہیں، ہر آدمی انفرادی زندگی گزار رہا ہے، لونلینس میں بہت سخت اضافہ ہوا ہے، اور ہیپینس کا بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے سوسائٹی کے ساتھ، جس میں یعنی ایک انسان کتنے دوست ہیں، کتنے عزیز اقارب، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے ہیپینس کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. سر ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ انہوں نے اپنا فیوچر سیکیور کر دیا. ہمارا فیوچر بہت زیادہ انسیکیور ہے کہ ویسٹ والوں نے اپنا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر دیا. اچھا، ویسے کافی زیادہ لوگ اس پہ آرگیو کرتے ہیں نا کہ ان کا اکنامکلی اگر دیکھا جائے یا ویسے بھی دیکھا جائے تو ان کا فیوچر جو ہے وہ ان سے زیادہ سیکیور ہے. ابھی تو وہ بہت زیادہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں سب. سر لیکن اپیرنٹلی جو انہوں نے ایک اپنا وہ دیا ہوا ہے، امیج دیا ہوا ہے، سر وہ تو یہی ہے نا. ہاں، یہ بات تو ہے کہ امیج اور ریئلٹی میں بہت فرق ہے. سر ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ امیج پہ ہی بیس کرتی ہیں، ریالٹی میں تو وہ ساری کی ساری اپوزٹ ہی ہوتی ہیں. تو بالکل سر جتنا کچھ انہوں نے دنیا کو دکھایا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ان کا امیج ہی ہے، ایکچوئل میں تو ویسے ہے ہی نہیں بالکل بھی. صحیح ہے، امیج اور ریئلٹی میں بہت فرق ہے. ان کو شاید ہم اسی بات کر رہے تھے ابھی، وہ ریسنٹلی سروے ہوا تو ہمیں 105 نمبر پہ امریکہ گیا ہوا ہے ہیپینس سے نا. اچھا، پاکستان 15 پہ تھا، بنگلہ دیش سب سے ہائی، اس کو پور کہتے ہیں سارے، ہیپینس پہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اچھا، حیرت ہے، میں نے ریسنٹ سرویز نہیں دیکھی ہیں، میں دیکھنے کی سوچ رہا تھا. اچھا، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو پروجیکشن ہے اور جو ریالٹی ہے اس میں بہت فرق ہے، اور لوگ پروجیکشن سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ویسٹ سکسیسفل ہے، اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ سکسیسفل ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتباع کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو اس میں ایک طرف تو امپیریکل ایویڈنسز ہیں جو ہم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے، دوسری طرف قرآن بھی ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے. اس کا کیا یعنی ہمارے پاس تھیولوجیکل کیا آرگیومنٹس ہیں کہ کافروں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ایک تو یہ ہے ایویڈنس. اور سر ہم مسلم ہم فالوورز نہیں ہیں، ہم تو جو ہے ڈائریکشن دینے والے ہیں، ان کو ہمارا فالوور کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے سے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارا جو ریلیجن ہے وہ کمپلیٹ ہے، ان کے ریلیجن میں آلریڈی وہ لوگ خود ہی سے جو ہے کہ چینجز مینیپولیشنس کر چکے ہیں، کہ وہ لوگ تو کسی کو آرگو کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے، کسی کو آرگو کر ہی نہیں سکتے ہیں.
وہ اپنی جو ہے اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کسی اور چیز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے. ہمارے پاس جو ہے قرآن ہے, ہمارے پاس جو ہے ہر چیز کی ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں, ہم ان کو ہر چیز پہ جو ہے دلائل دے کے ان کو چپ کرا سکتے ہیں. اس لیے ہم لوگ فالوورس نہیں ہیں, سر ہمارا فالوور بننا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, یہ بھی اہم بات ہے. ایک تو یہ کہ کنتم خیر امتن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری امت جو ہے وہ معروف سب لوگوں کو سکھلائے گی, اور تو اس لیے ہم کو لیڈر بنایا گیا اس معاملے میں. یہ بھی لکھا ہے تم لوگ کو لیڈر بنایا ہے قوم کا اور تم سب سے بہترین امت ہو. یہ بھی لکھا ہے کہ ہم کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کا پاس اگر ویلتھ ہے تو اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے. اور جو نیچرل اس لیے ہے کہ اگر آدمی دنیا کے پیچھے پڑے گا اور اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو وہ پڑے گا پیچھے دنیا کے, اور کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس تو کچھ وہ آخرت. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے, صحیح ہے. اور ان کے لیے یہ دنیا ہے ہماری. ہاں بالکل, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اس کے لیے جنت ہے. اب وہ چاہیں گے کہ اپنی سارے انجوائمنٹ اسی دنیا میں کریں تو ان کے پاس دنیا آئے گی, وہ دنیا کی کوشش کریں گے. اسلام میں تو یہ بھی کہا ہے کہ چھوڑ کے تم نے پھر عبادت کی طرف مجھے جس کا عیسائیت میں رہبانیت منع ہے بالکل. ہاں تو مطلب اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو مطلب اس دنیا میں ٹھیک ہے, مگر ہمیں ان کی کمپلیٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ 8%. یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ جو علم ہے وہ تم شدہ میراث ہے کہ تمہیں جہاں سے بھی ملے. یہ صحیح ہے, مگر ہاں یہاں پہ دس از دا پوائنٹ آف کنٹینشن جو کہ میرا کانفرنس ہو کہ ان کے پاس چونکہ وہ سکسیزفل ہیں, ان کے پاس ایک علم ہے جس سے وہ سکسیس حاصل کی ہے, اس لیے وہ علم ہمیں اتباع کرنی. میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس علم ہے نہیں, وہ جو چیز جو وہ حاصل کر رہے ہیں وہ نقصان دہ ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. جس طرح سے وہ جادوگر تھے, وہ آئے تھے, ہاروت اور ماروت نام تھا, تو انہوں نے جادو سکھلایا تھا لوگوں کو اور کہتے تھے کہ اس سے نقصان ہوگا. اور اسی طرح سے ان کے پاس جو جادو ہے وہ نقصان دہ ہے, اس سے انسانوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے, اس میں ہر قسم کے نقصان ہے, مگر وہ دیکھنے میں اٹریکٹیو نظر آتا ہے, فیل کرتا ہے. اگر وہ علم ہوتا, مفید ہوتا, تب مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ہم لوگ جا کے ان سے بھی سیکھ لیتے. مگر جو چیز کو وہ علم کہہ رہے ہیں وہ ہے جہالت اور نقصان کی چیز. تو یہاں یہ ایک بات ہوئی کہ کیا وہ سکسیسفل ہے یا نہیں ہے. اگر ہم ان کے سکسیس کو دیکھتے ہیں, جو ان کے دعوے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب غلط ہیں, اس لیے ان کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا سکھلا رہے ہیں. یعنی اب ہم اس علم کی طرف آتے ہیں جس کو آج مسلمان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلامائزیشن آف نالج کا یہی مطلب ہے کہ ان کے پاس بہت قیمتی علوم ہیں اور وہ ہمیں سیکھنے ہیں. تو وہ کیا علوم ہے جو ان کے پاس ہیں؟ ان کی ساری اکنامکس کا جو بیسس ہے وہ ہے ایکیومولیشن آف ویلتھ. ویلتھ سب کچھ ہے, اگر ہم ویلتھ کو ایکیومولیٹ کر لیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ ان کا دعویٰ ہے. اور چنانچہ انہوں نے بے شمار ویلتھ ایکیومولیٹ کی ہے مگر ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے. آج امریکہ میں یو ایس ڈی اے اسٹیٹسٹکس, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کے حساب سے میکسیمم ہوم لیسنس اور ہنگر ہے جو پچھلے 15-20 سال سے انہوں نے اسٹیٹسٹکس جو جمع کی ہیں, تو جتنا زیادہ ہو سکتا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ٹریلینز آف ڈالر, 6-7 ٹریلین ڈالر وہ وارز پہ خرچ کر چکے ہیں, جو ہر انسان کو وہاں خوشحال کر دینے کے لیے بہت کافی ہے. تو ویلتھ کے ہوتے ہوئے سوسائٹی کے 99% لوگ پریشان ہیں اور بہت سیریس, یعنی ہائیسٹ سوئسائڈ ریٹ, ہائیسٹ کرائم ریٹ, ہائیسٹ, یعنی جتنی ساری پریشانی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب وہاں ہائیسٹ ہیں. تو
جو میسج ان کا ہے کہ ویلتھ ایکیومولیشن سے کام بنتا ہے وہ غلط ہے بنیادی طور پہ. قرآن نے بھی یہی بتلایا کہ الذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں چاندی اور سونا پھر اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہ ان کے لیے تو عذاب ہے. تو جمع کرنے کا، پیسہ جمع کرنے سے سوسائٹی کی ترقی نہیں ہوتی ہے. تو ہماری جو اکنامکس ہے اس کی بنیاد پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہے انسانوں کو بدلنا ہے. یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اصل یہی کام ہے جس سے اکنامکس کے مسئلے حل ہوں گے. اگر انسان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے دوسروں کے لیے، ایثار کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ، جنراسٹی، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی شاہد ہے قرآن کی ایسا ہوا کہ وہ لوگ خود غرض تھے اور ہر قسم کی برائیاں ان میں تھیں، اور پھر وہ بدل گئے. یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اکانومسٹ بہت کنفیوز ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ویسٹ میں پڑھا ہے. اس کو اس طرح سے لے لیں کہ نارمیٹو پازیٹیو ڈسٹنکشن آپ لوگ نے سنا ہوا ہوگا. تو ویسٹ کی میتھڈالوجی ہے، یہ 1930s میں اس بات کو تسلیم کیا گیا. میکس ویبر ایک مشہور ان کا فلاسفر ہے، اور اس نے کہا کہ جو سائنٹسٹ ہے اس کا کام صرف ہے ڈسکرائب کرنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش یہ سائنٹسٹ کا کام نہیں ہے. جیسے آبویسلی سائنس جو ہے وہ تو اسٹڈی کرتا ہے کہ لا آف گریوٹی کیا ہے، وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائرڈ ہے مگر اس کو 9.9 ہونا چاہیے تھا، تو فالتو بات ہے. تو جس طرح سے سائنس میں یہ کہنا کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے مگر اس کو آہستہ چلنا چاہیے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. یہ نارمیٹو اسٹیٹمنٹ سائنس کے اندر میننگ لیس ہے. تو انہوں نے بالکل اسی طرح سے کہا کہ ہم اپنے سوشل سائنس کو سائنس بنائیں گے. تو اب انسان کیا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے یہ میننگ لیس ہے. حالانکہ یہ بیوقوفی کی بات ہے. بھائی ٹھیک ہے، سائنس میں یہ کہنا ہے کہ گریوٹی کو بدل دینا چاہیے یہ تو بیوقوفی ہے، مگر انسان کو بدل، یہ بیوقوفی نہیں، انسان بدل سکتا ہے. مگر انہوں نے اس کو بھی سائنس مانا. جب انہوں نے اس کو سائنس مانا اور کہا کہ اس کو سائنس ہونا چاہیے تو ہوا ایسا، یعنی امریکہ میں، یورپ میں جو سوشل سائنٹسٹ تھے وہ ایکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسا کرنا چاہیے، پولیٹیکل نظام میں فریڈم ہونا چاہیے، لوگوں کو ووٹ دلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ ساری چیزیں، کیونکہ ان کے نگاہ میں ایک نارمیٹو آئیڈیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم چینج لاتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے وہ وجود میں آئے. مگر میکس ویبر نے کہا نہیں، اب ہم سب سائنٹسٹ ہو جاتے ہیں. سائنٹسٹ ہو تو یہ ایکٹیویزم ختم ہو گیا، کیونکہ ایکٹیویزم سائنٹسٹ کا کام نہیں ہے. اور اب یعنی اب نارمیٹو اسٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سائنس ہی نہیں ہے، انسان کو جنرس ہونا چاہیے، یہ میننگ لیس ہے، یعنی کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو سوشل سائنس کو فزیکل سائنس پہ قیاس کیا. تو جو اسلام ہے وہ سارا کا سارا ایکشن اورینٹڈ ہے. یہ کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ جو ہے اس کو نیوٹرل اور ڈیٹیچڈ آبزرور ہونا چاہیے، اور اسلام کہتا ہے کہ تم نیوٹرل ڈیٹیچ رہ ہی نہیں سکتے. کہتا ہے کہ اگر تم کوئی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اور ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، زبان سے نہیں تو دل سے. نیوٹرل تو رہنا حرام ہے، نیوٹرل ہے تو ایمانی سے نکل گئے. وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل دل کو بھی اس سے الگ رکھو. تو جب ہم چینج کی طرف آتے ہیں کہ اسلام کی جو میتھڈالوجی ہے وہ کہتی ہے کہ جاؤ اور دنیا کو بدلو،
اب وہ نارمیٹو کی اب وہ حیثیت نہیں رہتی ہے جو ان کے نزدیک ہے. اب نارمیٹو ہمیں رخ بتاتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے, کس رخ پہ محنت کرنی ہے. اب یہ سچویشن ہے, اس کو چینج کرنا ہے, مگر چینج کے لیے ہزاروں رخ ہے کہ ادھر چینج کریں کہ ادھر. تو وہ نارمیٹو ہے کہ نہیں یہ رخ ہے, یہاں پہ لے جانا ہے, تو اب اس طرف دھکا لگائیں گے. تو نارمیٹو کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کے نزدیک جو نارمیٹو میننگ لیس ہے, ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہم نارمیٹو ہی ہے. ابھی بھی وہ مسلمان اکانومسٹ کنفیوز ہے کیونکہ وہ ویسٹ میں پڑھا ہے, اس نے کہا کہ نارمیٹو کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے, تو سائنس ہی نہیں ہے. تو یہ اس وقت ہے جو اگر ہم صرف ڈیٹیچڈ آبزرور ہیں, اگر ہم ایکٹیوسٹ ہیں, ہم کام کرنے والے ہیں, تو ہمیں نارمز کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. کہ ہم پتہ کیسے چلے گا کرنا کیا ہے جب تک ہمارے پاس نارمز نہیں ہیں. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اسلامک اکنامکس کا کہ ہمیں اسلام سکھلاتا ہے کہ یہ آئیڈیل ہے, تو وہ آئیڈیل ہمیں رخ دیتا ہے محنت کرنے کا. اور یہ کانسیپٹ ان کے پاس نہیں ہے. ویسٹرن سوشل سائنس میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, چینج کرنے کا آئیڈیا ہی نہیں, کیونکہ سائنٹسٹ کا کام نہیں ہے چینج کرنا. وہ کہتے ہیں, جیسے تو آپ لوگ نے پڑھا ہوگا, کہ اکانومسٹ تو بس وہ فیکٹس بتلائے گا, وہ پالیسی میکر کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے چینج کرے. اکانومسٹ ایز سائنٹسٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گا کہ کرنا کیا ہے, وہ تو صرف ڈسکرائب کر کے دے گا. تو ہمارے اس طرح کا تصور نہیں ہے. اور ایک اور غلط فہمی اسی سے متعلق یہ ہے کہ ویسٹرن اکنامکس کانسیکوینشلسٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریزلٹس میٹر کرتی ہیں. تو اگر ہم کوئی آئیڈیل دکھلائیں کہ ہر انسان جو ہے وہ بہت جنرس ہوگا اور کوئی جرم نہیں ہوگا اور ساری چیزیں آئیڈیل اور پرفیکٹ ہوں گی, تو کہتے ہیں ایسی دنیا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس لیے یہ فالتو بات ہے. تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس تو شروع سے یہ ہے کہ آئیڈیل جو ہے وہ انچیویبل ہوتا ہے. ہم سب کے لیے سب سے آئیڈیل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد, اور ہم سب کو پتہ ہے ان ایڈوانس کہ ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں ہم ان کی طرح ہو نہیں سکتے. تو ہم کہیں کہ یہ بیکار بات, یعنی ہمارے لیے وہ رخ ہے, چاہے ہم کبھی پہنچ نہ سکیں پھر بھی ہمارے لیے وہ نمونہ ہے. تو اسی طرح سے یہ آئیڈیل دنیا کا ڈسکرپشن کہ اس میں ہر آدمی جنرس ہوگا اور کوئی ظلم نہیں ہوگا, یہ ایک آئیڈیل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کبھی اچیو نہیں ہوگا, مگر اس کے باوجود یہ ہمارے لیے یوزفل ہے. یہ جو ہے نا یہ سائنٹسٹ کی غلط میں کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈسکرپٹیولی ایکوریٹ نہیں ہے. جب تک ڈسکرپٹیولی ایکوریٹ نہیں ہے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہتا ہے کہ نہ ابھی ہے نہ کبھی ہوگا, تو چلو بیکار ہے. It is not true. ہمارے لیے وہ رخ کا تعین کرتا ہے. تو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں, یعنی جو ہماری اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ سے ہم رہنمائی حاصل کریں, مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیسے بدلا جائے. اس مسئلے کے بارے میں ویسٹ پورا بلینک ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ اس کا, کیونکہ وہ انسان کو بدلنے کو اپنا گول ہی نہیں بنایا انہوں نے. وہ تو دنیا بدلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انڈسٹری کیسے لگاؤ ہم پوچھ سکتے ہیں, ہاں ٹیکنالوجی سائنس کیسے پڑھتے ہیں یہ ہم پوچھ سکتے ہیں, ایٹم بم کیسے بناتے ہیں, لاکھوں کو کیسے قتل کرتے ہیں یہ ان سے پوچھ لو, دل کو کیسے سخت کرتے ہیں یہ پوچھ لو, غریبوں سے ہمدردی کیسے نہیں کی جائے یہ پوچھ لو ان سے, ہاں بتلا دیں گے. مگر جو اصل ہے انسان کے دل کو اندر وہ جذبات کا پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, ہمدردی, ایثار, ان سب کے بارے میں بلینک ہے. ان سب کے بارے میں ہمارا دین بتلاتا ہے. اس لیے ہم ان سے کیسے جا کے پوچھیں, یعنی یہ اب ہم یعنی امپیریکل ایویڈنس دے رہے ہیں, تھیولوجیکل نہیں. کہ بھائی جو اصل مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو کیسے بدلا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا. اس موضوع کے بارے میں ویسٹ سائلنٹ ہے. اب ہم ان سے کیا جا کے سیکھیں گے, ہم اپنے دین سے سیکھیں گے.
تو حقیقت یہ ہے کہ جو بیسک مسئلے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ویسٹ والے نہیں جانتے بلکہ ہمارے مسلمان نہیں جانتے. اب مثلاً ایک بحث یہ چلتی ہے، اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ اپنی نیڈز کو پورا کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے. اس کا کیا ایویڈنس ہے؟ ہاں، یعنی خرچ کرنے کا طیب آئی ہے. بالکل. یہ تو یعنی اکانومسٹ کہتے ہیں کہ بھائی نیڈز اور وانٹس میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں. یہ بات کہنا ہی بہت خطرناک ہے، یعنی ایمان کے اعتبار سے، کیونکہ جب قرآن میں لکھا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیز کو خرچ کرو تو اس کے معنی کہ دیر از اے ڈفرینس. اگر آدمی کہے کہ ڈفرینس ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فالتو بات لکھ دی ہے. تو بہت خطرناک ہے ایسی بات سوچنا. مگر آج مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ویسٹ والے کہتے ہیں کہ نیڈز اور وانٹس میں کوئی آبجیکٹو ڈسٹنکشن نہیں ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ قرآن کے خلاف ہے یہ. تو نیڈز اور وانٹس کو ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے. نیڈز کو پورا کرو اور وانٹس کو ترک کرو. جنراسٹی کیسے پیدا ہو؟ اب ویسٹ میں تو یہ سوال تصور میں ہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی ہے ہی خود غرض، بلکہ ایک پوری بحث ہے کہ جنراسٹی نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. ایک طرح سے یہ بحث صحیح، یعنی الٹیمیٹلی انسان خود غرض ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ آخرت کے بھی گولز کو لے لیں تو ہر انسان الٹیمیٹلی اپنی ہی فکر کرتا ہے. قیامت کے دن ساری دنیا کو اپنے بدلے میں دے دے گا، دینے کو تیار ہو جائے گا. مگر جس چیز کو عام لغت میں خود غرضی کہا جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے. اور یہ جو ویسٹ والے کہتے ہیں کہ ہر انسان خود غرض ہے، تو ایسا نہیں ہے. یعنی خود غرض اس سینس میں جس سے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت ہر چیز اپنے لیے بٹورتا رہتا ہے، لانگ رن گولز کی خاطر. اصل میں جو بات ہے وہ دل کے جذبات سے متعلق ہے جو کہ نظر نہیں آ سکتے. چنانچہ اس کے بارے میں کیونکہ وہ انابزرویبل ہے، کوئی بھی ہائپوتھیسس فٹ کی جا سکتی ہے. تو دل میں دوسروں کا درد ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ ڈز جنراسٹی ایگزسٹ اور ڈز اٹ ناٹ ایگزسٹ. کیونکہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ایمان لانے نہ لانے سے کوئی فائدہ تو نہیں تھا، ان کا اپنا فائدہ تو اس میں نہیں تھا، مگر ان کے دل میں درد تھا. یا یوں کہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا یہ جو نبی ہے اس کو گرا گزرتا ہے جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے. یہ obviously یعنی وہ نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے. تو یہ آئیڈیا سے، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں وضاحت کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بیچارے بھی اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا واقعی جنراسٹی ہے کہ نہیں ہے. ہمارے لیے کلیئر ہے کہ ہے. ہمارے جس آدمی کے دل میں دوسرے کا درد ہے وہ جنرس ہے. اپنے دل کی طرف دیکھ لیں تو انشاءاللہ نظر آ جائے گا. نہیں نظر آیا تو واقعی بڑی افسوس کی بات ہے. ویسے ایسے ہوتے ہیں لوگ. اصل بات یہی ہے کہ
اسپرچل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ وہ بات نہیں سمجھ سکتا ہے جو میں یہاں کلاس میں کر رہا ہوں, اس کے پاس وہ استعداد ہی نہیں ہے. اسی طرح سے میکیاویلی نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو اگر اپنی اطاعت کروانی ہے تو وہ ڈنڈے کے زور سے کرواؤ, کیونکہ وہ مؤثر ہے, محبت سے نہیں کروا سکتے. تو جس آدمی کے اندر محبت کرنے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے, اس کے لیے واقعی یہی صحیح ہے, کیونکہ وہ یعنی اس کے پاس جب وہ خود محبت کر ہی نہیں سکتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے, تو لوگ بھی یعنی دل کی کیفیت سے واقف ہیں, وہ آپ ان کو جھوٹی اکرام کریں گے, وہ لوگ پہچانیں گے کہ یہ جو آپ کے اوپر فیور کر رہا ہے یہ صرف لالچ میں ہے کہ اس کو ریٹرن ملے گا, اور یہ جینوئن اور سنسیئر آدمی نہیں ہے. اور جب وہ جینوئن سنسیئر نہیں ہے تو پھر اس کو وہ جو پاسبلٹی ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور اس کی بات مانیں محبت کے ذریعے, اس کے لیے پاسبل ہی نہیں, کیونکہ وہ دے ہی نہیں سکتا وہ چیز جس کے بدلے میں لوگ اس کو محبت دیں. تو اس کے لیے صرف ڈنڈے کا چارہ ہے. تو جب اسپرچول ڈیولپمنٹ نہیں ہو, اسی طرح سے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر انسان خود غرض ہے, تو ان کے پاس کیا چارہ ہے جب انہوں نے ایسی فیملی میں رہے جہاں ماں اپنا جاب کرتی تھی اور باپ جو ہے وہ کسی یعنی معاشقے لڑاتا رہتا تھا, تو وہ بچہ جو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے, تو وہ کہے گا کہ ہر انسان خود غرض ہے, اس نے یہی دیکھا ہے زندگی میں. تو اس کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ جب تک کہ ہم اس کو نمونہ بن کر نہ دکھلائیں. تو ہماری اکنامک کی تھیوری اور ان کی اکنامک کی تھیوری میں فرق ہونا لازم ہے. تو جو اسلام ہمیں چیزیں بتلاتا ہے کہ کیسے اکنامکس کی جائے, تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ دیکھو اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں پہ خرچ کرو. یہ اگر بس اس بات پہ عمل ہو جائے تو سارے مسئلے ہو جائیں, کیونکہ ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ اسکیئرسٹی نہیں ہے دنیا میں, جو گڈس ہیں اویلیبل وہ سب کے لیے کافی ہیں. جو مسئلہ وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ضرورت سے بہت زیادہ اپنے پاس جمع کر کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے, تجوریوں میں رکھا ہوا ہے, ہر جگہ رکھا ہوا ہے, مگر جہاں پہ ضرورت ہے اس کو نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ قرآن کہتی ہے کہ جو غریب ہے اس کے حق ہے امیر کے مال میں. تو اگر یہ حق وہ پہچانتے تو مسئلے حل ہو جاتے. یہی بات ایگزیکٹلی امارتیا سن نے پتہ چلائی فیمنس کی اسٹڈی کر کے. اس نے یہ دیکھا کہ لوگ جو بھوک سے مر جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ گرین شارٹیج ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا, بلکہ انٹائٹلمنٹ شارٹیج ہے. سوسائٹی ان کو اس کا مستحق نہیں سمجھتی کہ ان کو کھانا کھلایا جائے. کہتے ہیں یہ لوگ جب تک کام نہیں کریں گے تب تک ان کو کھانا نہیں ملے گا, اور کام ان کو ہوتا نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر یہ بات بھی ہم تسلیم کر گئے ٹھیک ہے کام کریں تب کھانا ملے, تو پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ان کو کام دلوائیں. اگر کام بھی نہیں دلواتے تو پھر تو ناانصافی کی بات ہے. اور یہی ہو رہا ہے آج کل. بے شمار لوگ ہیں جو روزانہ, کسی نے کہا تقریباً 25,000 لوگ روزانہ میل نیوٹریشن اور ریلیٹڈ کازز سے مر جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں شارٹیج آف فوڈ ہے, بلکہ بہت زیادہ فوڈ ہے, ایکسیس سپلائی میں. تو جو اکنامک سسٹم ہے جو آج کل رائج الوقت ہے کیپٹلزم کا, اس کا یہی تقاضا ہے کہ جو آدمی کمائے وہ کھائے, اور کمانا بھی فری مارکیٹ ہو. یعنی سوسائٹی گارنٹی نہیں کرے جابس کو, کیونکہ اگر سوسائٹی گارنٹی کرے گی تو یہ تو گورنمنٹ سیکٹر ہوگا, یہ انیفیشینٹ ہوتا ہے ہمیشہ. تو جو اکنامک تھیوریز ہیں ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ بھوکے مر جاتے ہیں. اکنامک تھیوریز کا پڑھنا اور سمجھنا, اور ان کی کمزوریاں سمجھنا اور ان کو بدلنے کی کوشش کرنا, یہ ایسے ہی کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, بلکہ اس کی بنا پر بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل دنیا میں.
اور اس کو اپوز کرنا جہاد ہے. اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. اور ہماری جو ٹیچنگ کے میتھڈز ہیں وہ بھی یہی ہیں جو ویسٹ میں رائج نہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو محنت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے دکھائیں گے. تو یعنی ہمارے جو علم ہے وہ ایکٹیویٹی اورینٹڈ ہے. جب ہم محنت کریں گے تو اس کے ذریعے سے علم پیدا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کتابوں کو پڑھ لیا تو اس سے نالج آ گئی. یہ پوری ویسٹ کی کانسیپٹ ہے نا یہ کہ کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے، یہی غلط ہے. اور اسی طرح سے ہم نے سیکھا ہے، اسی لیے اتنی ساری فالتو چیزیں پڑھی. کیونکہ اگر انسان کہتا ہے کہ اچھا بھائی یہ علم ہے اب اس کو اپلائی کرو، صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا کہ وہ ایک آیت سیکھ لیتے تھے، جب تک اس کو پر عمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ پھر دوسری آیت سیکھنے نہیں آتے تھے. اسی طرح سے ہم کہیں کہ اچھا بھائی یہ ہم نے سیکھا ہے یہ کیلکولس، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہے استعمال، اگر ہم استعمال سیکھیں گے تو وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر اس کا کوئی استعمال نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. یہ فرق ہے یوزفل نالج اور یوز لیس نالج میں. اگر کسی چیز کو ہم استعمال کریں گے تو پھر اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، اس کا پورے پیرامیٹرز وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اور وہ یوزفل بھی ہوگی. اور کوئی چیز ہے جس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہے ہی بیکار، اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم پھر ملتے ہیں.